الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ملكا فجا ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك رواه البخاري ومسلم معزز سامعین جمعہ و معزز اسلامی سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین و سامعات، آج کے خطاب جمعے کا عنوان ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کما حق کہو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سامعین، سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک انتہائی وسیع و عریض سیرت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس شخصیت کی سیرت کی بات چل رہی ہے، میں کس شخصیت کا سیرت آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں، جن کی مکمل زندگی صرف اس 30 منٹ کے درمیان میں کوئی بھی خطیب بیان نہیں کر سکتا۔ اور مورخین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا الگ الگ پہلو پر انہوں نے اپنی تاریخ رقم کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے۔ سیرت نگاروں نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الگ الگ انداز، کسی نے ایمان لانے کے بارے میں لکھا ہے، تو کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنگ و جدال میں، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی لکھی ہے۔ ہر سیرت نگاروں نے الگ الگ انداز میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو لکھا ہے، اور تمام سیرت نگاروں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آخری سیرت ہے، اس کے بعد تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کوئی سیرت نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ اس شخصیت کا تذکرہ، اور میں اختصار کی نظر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر دوں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر خلافت میں پہلا نمبر اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے تو دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اگر پیغمبر کی رفاقت و صحبت میں پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے تو دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہیں سے ایک حدیث یاد کر لیجیے، سن لیں آپ۔ احد جبل پر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کھڑے ہیں۔ جبل احد میں جنبش آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبل سکوت، ساکت ہو جا، میرے ساتھ میرے دو یار ہیں، میرے دو دوست ہیں، ذرا بھی حرکت نہیں کرنا۔ جبل کی پہاڑ اسی وقت احد ٹھہر گئی اپنی جگہ۔ یہ مقام حضرت ابوبکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے تو دوسرا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لوگوں یہ وہ عمر بن خطاب ہے، اس لیے یاد رکھیں۔ اور خصوصی وزیروں اور مشیروں میں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے پہلا، دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے بجائے پست رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا، اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ متقی ہے، تقوی پرہیزگار ہے، تقوی شعار شخصیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل کی ہے یہ آیت۔ بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہستہ کلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جلیل القدر صحابی جن کی مشورے پر، جن کی قول پر، جن کی رائے پر عرش والا رب قرآن نازل کر دیتا ہے، وہ عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی نرم آواز میں اور پست آواز میں بات کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لو، آج ہمارے اکثر و بیشتر مساجدوں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا معاملہ، ہمارے ذمہ داروں کا معاملہ، ہمارے عہدیداروں کا معاملہ دنیا دار بھی ہوگا تو وہ تمام تر جرتیں، تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتیں مساجدوں میں آزماتے ہیں۔ اب اس دور کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تو نصیب نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اپنی آوازوں کو پس کرنا چاہتے ہیں اور ادب رسول اللہ کرنا چاہتے ہیں، عزت رسول اللہ ہمیں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، اے لوگوں، اے نوجوانوں اور ذمہ داروں سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہی عزت ہے ان کے لیے کہ ہم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ہم اپنی مرضیوں کو نہ تھوپیں، اپنی ضرورتوں کو سامنے نہ لائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے ہم ان صحابہ کی طرح کہیں قالوا انا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سن لیا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، ہم متبع بن گئے، تب جا کر کے ہمارا ایمان وہ بھی مثل صحابہ ہوگا، ورنہ یاد رکھو ہمارا ایمان کسی بھی قدر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام کرتے ہیں
تو آواز اتنی پست ہوتی ہے, اتنی مختصر ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ہیں, اے عمر تم نے کیا کہا ہے ذرا بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں. پھر قرآن مجید, قرآن کی وہ تمام آیتیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موافقت میں نازل ہوئی ہیں, وہ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیامت تک باقی رہے گی. ذرا اندازہ لگا لو. خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میرے 3 مواقعات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مشورے اور میرے رائے کے موافق اللہ نے عرش عظیم سے قرآن مجید, عرش عظیم سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ کے رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتار دی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی لوگوں, وہ سب سے پہلی آیت تھی حجاب کی. اتنا غیرت مند تھے ابو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے کہ یا رسول اللہ, آپ کے گھر میں اچھے اور برے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی, اگر آپ اپنے ازواج کو مشورہ دے دیں, کہہ دیں کہ آپ کی بیویاں حجاب کر لیں, پردہ کر لیں. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ رائے سننی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کلام نہیں کرتے تھے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی, اللہ کے نبی کلام نہیں کرتے. عرش والے رب کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غیرت جوش میں آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ نے فرمایا, اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو سنا دو, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. لوگوں ذرا قربان جاؤ, ہم اپنے ماں باپ بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قربان کر دے تو کافی نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو اللہ نے قبول کر لیا, اور عرش عظیم سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. یہ موافقت پہلی تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غیرت اور عزت کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ نے عرش عظیم سے قرآن مجید نازل کیا. لوگوں, آج ہم اپنی بیوی, اپنے بیٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں, کیا ہوا مغربی کلچر ہے, کیا ہوا اگر دل صحیح ہے, پاک ہے تو کافی ہے, اگر صرف اوڑھنی اوڑھ لے اور چہرہ کھلا رکھے تو کیا حرج ہے. بھائی, لوگوں کی نظریہ غلط ہے, لوگوں کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے دوشیزہ اسلام کے شہزادیوں, اے دوشیزہ تم بھی غور سے سنو, اور اے نوجوانوں تم بھی سن لو, اے غیور نوجوانوں, او لوگوں سن لو. عرش والے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن ہماری عورتیں تو نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, اور نہ ہماری بیٹیاں اتنی پاک دامن ہو سکتی ہیں. ذرا اندازہ لگا لو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس دور کی بات کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, جن کے ایمان کی صداقت اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے حجاب کیا کرے, پردہ کر لیں. آج ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہیں؟ آج بازاروں کی زینت ہماری عورتیں بن چکی اور بے حجاب آ رہا ہے, اور کچھ حجابات تو ایسے جو برقعے کو بھی آج برقعے کی ضرورت ہے, ایسے حجاب ہمارے دور کے ہو گئے. بہرحال دوسرا مسئلہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکے میں مقام ابراہیم کے پاس نفل نماز پڑھ رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ آپ یہ حکم دے دیتے کہ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لے, نماز کی جگہ بنا لے, یہاں لوگ نماز پڑھیں. عرش والے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی. اس رائے پر اللہ نے فرمایا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. آج تمام حجاج اور عمرہ کرنے والے زائرین مکہ والے, آج تمام لوگ دیکھیں گے الحمدللہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور ان کے حج اور عمرے کا رکن ہے.
اللہ نے دوسری بات، تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں سے ایک کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پیا، تو تمام ازواج نے ان کے علاوہ یہ محاذ بنا لیا، ایک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کہا تھا کہ اے پیغمبر کے بیویوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو تمہاری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا اللہ۔ تم نے جو محاذ قائم کر لیا ہے، سن لو، صرف اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھایا، شہد کو پیا ہے، اگر تم نے محاذ قائم کر لیا، اگر اللہ کے نبی تمہیں اس مسئلے پر اگر طلاق بھی دے دے تو یاد رکھو تم سے بہتر بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، عَسَىٰ رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی۔ یہ تین مواقعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا ہے لوگوں، ایسا ہے یہ کہ قیامت تک ان کی شان و شوکت اگر پوری دنیا بیان کرنے چھوڑ دے، قیامت تک ان کی سیرت اور ان کی شان و شوکت کبھی بند نہیں ہوگی۔ لوگ رب کے قرآن کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھتے رہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ دو مشورے نہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے دور میں کسی بھی عالم کو دیکھ لو، کسی خطیب سے مل لو، بڑے جاہ والے شخصیت سے ملاقات کر لو، مشورہ کرو کسی بھی اچھی چیز کے بارے میں، تو آپ کو بہتر مشورہ دینے سے پہلے وہ یہی تصور کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے کیسے حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کو انفارمیشن نہیں تھی، اطلاع نہیں تھا، اسے اطلاع تمہارے ذریعے ملی ہے۔ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح یہ چیز اسے حاصل ہو جائے۔ یہ آج کے دور کے مسلمانوں کی حالت۔ دو چہرے والے لوگوں سے بچو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دو چہرے والے لوگوں سے بچو۔ لوگوں دو چہرے والے لوگوں سے بچو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دو چہرہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس ایک بات کرتے اور دوسرے کے پاس جاتی دوسری باتیں کرتے، نہیں، ایک طرح کی بات ہوتی۔ اور محبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثال ایسی نہیں۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل رہے، میں بھی ساتھ میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور یاد رکھیے جب بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ساتھ رہتے تھے تو دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہتے، بائیں طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکایک اپنی دل کی سچی بات، گہری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، سوائے میری جان کی، اللہ نفسک، سوائے میرے جان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لوگ ہاتھ چھوڑ دیا اس صحابی رسول کا، اس صحابی رسول کا جن کے مشورے پر رب سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صداقت دیکھو، جو دل میں تھی وہی بات کہی، چہرہ دیکھ کر کلام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے تعریف میں مبالغہ آرائی کر دوں گا، کچھ بھی کہہ دوں گا، نہیں، انہوں نے جو دل میں تھی وہی سچی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں مانتے، تم حقیقی معنی میں محب رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، محب رسول نہیں ہو سکتے۔ اتنا سننا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، حبک الی نفسک یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تمام حدیثیں میں صحیح بخاری مسلم کی پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کر لیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ فرمایا، اے لوگو، واللہ والذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے۔ فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کہیں کسی راستے میں شیطان سے تیرا سامنا ہوتا ہے نا ابو بکر عمر، تیرا سامنا ہوتا ہے، فرمایا قط الا سلک فجا غیر فجک، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ اعجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے، کیوں؟ صداقت ایسی، محبت ایسا، جان چلی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہاتھ سے نہ جائے۔ دور خلافت میں تمام گورنروں کو حج کے موقع پر تمام گورنروں کے متعلق حجاج آنے والے علاقے کے لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگوں تمہارا گورنر کیا کرتا ہے؟ لوگ شکایتیں کرتے، جب بہت زیادہ شکایتیں آتی تو حجاج کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے، لوگوں میں نے تم پر جو گورنروں کو مقرر کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ وہ تمہیں ظلم کرے، مارے، پیٹے، تمہارے مالوں کو ضبط کر لے، میں نے گورنر اس لیے انتخاب کیا، ان کا منتخب کیا ہے کہ وہ تم میں قال اللہ قال رسول کا نفاذ کو قائم کرے، اس لیے مقرر کیا ہے۔ لوگوں تم زیادہ شکایتیں نہیں کیا کرنا، صبر اختیار کرنا، اور پھر بعض گورنروں کو بلا کر سزا بھی دیتے جائز جو شکایتیں ملتی۔ ایک گورنر کے بیٹے نے، میں آپ کو بتاؤں فیصلہ کر لینا، ایک گورنر کے بیٹے نے ایک دیہاتی گاؤں والے شخص کو اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ دیہاتی وہ گاؤں کا بددعا ہے مدینے میں، اور مدینے کی گلی عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے کہاں ہیں، علم نہیں ہے۔ یہ فیصلے کی بات کر رہا ہوں عمر بن خطاب کی، اپنی دور خلافت میں عدالت بھی اتنی زبردست ہوتی کہ کسی کے انتہا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کو دین کا وسیع و عریض قلعہ کہا، اور کہا کہ سب سے طاقتور اور مضبوط دین پھیلانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے کے بعد کئی صحابہ کی دلیلیں ہیں کہ ہم مکے میں بھی بانگ دہل چلا کرتے تھے، کہ اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں پہلوانی کیا کرتے تھے، اور بہترین بہادر شخص تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر تو ایک گورنر کا ایک بیٹے نے ہمارا دانت ٹوٹ گیا، وہ بدو دیہاتی مدینے میں آ کر کہتا ہے، کہاں کون ہے عمر، میری بات ان تک پہنچا دی جائے، دعائی لگا رہا ہے، صدائیں دے رہا مدینے کی گلیوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک وہ بات پہنچ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس گورنر کو اور گورنر کے بیٹے کو دونوں کو بلایا۔ گورنر نے کہا، یا امیر المومنین، خطا تو میرے بیٹے نے کی ہے، مجھے کیوں بلایا گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھ کے چلے جاؤ لوگوں، عہدیداروں، ذمہ داروں، کونسلروں اور گورنمنٹ کی جاب کرنے والے سن لو، پاور دکھانے والے، پولیس، الحمدللہ میں چلکل بڑے کی مسجد سے واقف ہوں، انٹیلیجنٹ والوں سن لو، پولیس والے سن لو، اگر تم یقینی طور پر مسلمان ہو تو اپنے آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا سوچ اور سمجھ رکھو۔ عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ، اے گورنر وقت، تیرے بیٹے کے دل میں اس بات کی گھمنڈ آ گئی، کبر آ گیا، بڑپن آ گیا کہ میرا باپ گورنر ہے، اس خمار نے اسے اس غریب پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے، لہذا تیرے سامنے تیرے بیٹے کو سنا دی جائے گی، جس سے پتا چلے گا تیرے بیٹے کو بھی کہ وقت گورنر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آگے گورنر کے بیٹے کے باپ کی بھی نہیں چلتی ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہے، کہا دیہاتی سے مارو اسے تھپڑ، اور اتنی زور سے مارو کہ اس کا دانت باہر آ جائے، اتنی زور سے مارو۔ لوگوں یہ عدل تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ سخاوت کے بارے میں جانیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سخاوت اتنی وسیع ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو چیز تھی ان کے پاس زمین، وہ اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے لوگوں
کیا کیا؟ لوگوں صدقہ کر دیا، دے دیا لوگوں کو خیبر کی زمین، جو ان کے خیال میں ان کا سب سے بہتر مال تھا۔ کون سا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر کی زمین کیا کیا؟ اٹھایا، موت سے پہلے پہلے انہوں نے وہ زمین بھی بیت المال میں اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دی، خیرات کر دی لوگوں۔ سخاوت بھی ایسی بہت بڑی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ وقت اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اتنی وسیع و عریض عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے مکمل کر دوں۔ کسی بھی خطیب میں شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی انتہائی وسیع اور قلب ذہن والے ہوں گے جو آپ کے سامنے کر دیں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بیجا تنقید کرنی شروع کر دی۔ سامنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، یہ تابعی جو تنقید کر رہے ہیں، بیجا تنقید، جو عمر رضی اللہ عنہ وہ باتیں نہیں وہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہو، علم ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غصے والے تھے، سچے شخص تھے، جھوٹی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اٹھ کر کے ان کو سزا دے دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھتے اور ان کو سزا نافذ کر دیتے۔ اتنے میں حضرت حر رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے امیر المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے امیر المؤمنین، بے شک یہ شخص جاہلوں میں سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کچھ نہ کہا، اور وہ ہمیشہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے ارادہ سے رک جایا کرتے تھے، کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے تھے، اور قرآن و سنت پر چلنے والے، کتاب اللہ کے احکام پر چلنے والے کو بے حد پسند فرماتے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کے علم کی وجہ سے انہیں گورنر بھی مقرر کر دیتے تھے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، عہدے پر بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص اگر مجھے برا بھلا کہے تاب نہیں لا سکوں گا، اور کوئی بھی شخص اپنی ذات پر تاب نہیں لا سکتے، لیکن اللہ کا احکام آیا، حر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے اے امیر المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرمائی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں کو معاف کر دیا کرو، جاہلوں میں سے ہیں، انہیں کیا تم کچھ کہو گے، خاموش بیٹھ گئے۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق فرمائے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق دے، اور اللہ ہم تمام کو عدل و انصاف، قال اللہ قال رسول پر چلنے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق دے، اور ہر صورت میں ایک طرح کی بات کرنے کی توفیق دے۔ دو چہروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب عظیم، حاضرین جمعہ میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جو بھی جس صورت سے پریشان حال ہے، اللہ ان سب کی پریشانی کو تو ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان تمام کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت و کاملہ عاجلہ والمستعملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولادیں دے، اللہ جن کی اولاد ہے اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا رب عظیم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک اس زمین پر الہی تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر توحید باللہ پر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الكريم العزيز۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعد، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر.